بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 3 ہے اور یہ کلاس 9th کے لیے ہے، اور جس صفحے کو آج ہم پڑھیں گے اپنی کتاب سے وہ صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 4 ہے۔ ہم نے جو سبق شروع کیا ہوا ہے، اس سبق کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کتاب میں یہ شامل ہے اس کتاب کا نام ہے سیرت النبی، مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی، اور صنف کے اعتبار سے یہ ایک مضمون ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مولانا شبلی نعمانی کے حالات زندگی، ادبی خصوصیات اور تصانیف کو دیکھا تھا، جبکہ ساتھ ہی ہم نے جو سبق ہے اخلاق نبوی اس کا ہم نے خلاصہ دیکھا تھا، جو کچھ نکات میں تھا، جو کچھ پوائنٹس میں تھا، وہ ہم نے جانا تھا کہ اس سبق کے اندر کیا ہے۔ آج کے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے کچھ سوالات ہیں آپ سے۔ ایک بات آپ ابتدا میں یہ سمجھ لیں، یہ جو سوالات میں یہاں پر لکھتا ہوں بچوں، تو یہ سوالات آپ نے ان کے جوابات خود دینے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو لیکچر کے اندر، بعض اوقات تو لیکچر کے اندر مل جائیں گے، لیکن آپ نے خود تلاش کرنے ہیں، آپ نے خود اس کو اپنے ذہن پر پرکھنا ہے کہ آیا کہ اس سوال کا جواب مجھے معلوم ہے یا نہیں معلوم۔ تو اس میں سے کچھ سوالات تو نئے ہوتے ہیں اور کچھ سوالات آپ کو پچھلے لیکچر میں سے مل جاتے ہیں، تو یہ ذہن میں نہ لائیں کہ یہ سوالات ان کے جوابات میں دوں گا، کیونکہ بعض اوقات بچہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ انہی سوالات کے جوابات سر اس کے اندر دیں گے اور ہمیں ان سوالات کے جوابات کاپی کے اندر لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ کو پرکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ آپ نے پچھلا لیکچر وہ صحیح طرح سنا نہیں سنا، اور ایک نیا سوال آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ اس لیکچر کی طرف چلے جائیں۔ تو آج کے جو سوالات ہیں خود تلاش کرنے ہیں آپ نے۔ پہلا سوال ہے مولانا شبلی نعمانی کا کارنامہ کیا تھا؟ ایک سوال مولانا شبلی نعمانی کا کارنامہ کیا تھا۔ دوسرا سوال ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاصے کے کل نکات جو ہم نے بیان کیے تھے وہ کون کون سے تھے اور کتنے تھے؟ دو سوال۔ اور تیسرا سوال مسلسل محنت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مسلسل محنت کامیابی کا ذریعہ ہے، آپ کوئی مثال پیش کریں۔ تو یہ تین سوال آپ نے ان کے جوابات خود ڈھونڈنے ہیں اور خود آپ نے اپنی کاپیوں کے اندر بھی لکھنے ہیں، بالکل مختصر کر کے بغیر ہیڈنگز کے آپ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے اس کے تدریسی مقاصد ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم سبق اب شروع کریں گے تو اس سبق کی عبارت کو ہم پڑھیں گے، تو اس کے اندر جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں اس کو آپ اپنی کتاب کے اندر خود پینسل سے لکھ لینا ہے۔ میں ساتھ ساتھ عبارت پڑھوں گا، وہیں پر آپ کو اس کے مشکل الفاظ کے معنی یا فرہنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یا ہمیں تشریح اس کی بتا دوں گا، تو آپ نے وہیں پر پینسل سے اس کو نوٹ کرنا ہے اور لکھ لینا ہے۔ دوسرا، کوئی بھی ہم متن پیراگراف جب پڑھیں گے سبق کے اندر سے، اس کی وضاحت بھی میں بیان کروں گا، تھوڑا سا میں بتاؤں گا اس متن کے اندر کیا ہے۔ اگر آپ کو وہ مشکل لگے گا تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، اس کا فائدہ آگے چل کر آپ کو بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ایک سوال کریں گے جو بورڈ کے پیپر میں ہوتا ہے متن کی وضاحت کا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ متن کی وضاحت کیوں ضروری ہے، اور یہ متن کی وضاحت تب حل ہوگی جب آپ مشکل الفاظ کے معنی اپنے ساتھ لکھیں گے اور ان کو جانیں گے۔ تیسرا جو تدریسی مقصد ہے کہ اسی صفحہ نمبر 3 اور 4 کے اندر ہمیں دو مشقی سوالات ملیں گے، مشقی سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2۔ ہم ان دونوں سوالوں کو بھی انشاءاللہ آج کے لیکچر میں حل کریں گے۔ اور اہم ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کے لیکچر میں آپ کے سامنے ایک سوال کا جو ہے وہ آپ کو پیٹرن نظر آ رہا ہے، پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے۔ تو آج کا لیکچر اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو سوال لکھنے کا طریقہ آئے گا، کس طرح لکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہی سوال آپ کاپی کے اندر بھی اسی طرح لکھیں، اور امتحانی نقطۂ نظر سے بھی یہ سوال آپ کے پیپر میں آپ اسی طرح لکھیں، اور یہ پوری پریزنٹیشن آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ تو سوال نمبر 3 اور 4 ہم دونوں 2 اور 1 ہم دونوں دیکھیں گے، یہ سوال بھی ہم ساتھ ساتھ حل کریں گے۔ امتحانی نقطۂ نظر سے ایم سی کیوز آپ حل کر سکتے ہیں، اندر کوئی بھی اہم نقطہ ہوا آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ متن کی تشریح، ٹھیک ہے، متن کی تشریح کا سوال آتا ہے تو یہ آپ امتحانی نقطۂ نظر سے ذہن میں رکھیں۔ اس سوال کو انشاءاللہ ہم علیحدہ ایک لیکچر میں کریں گے۔ مختصر جوابات آپ کو میں نے بتایا تھا، یہ سوال جو ہوتے ہیں یہ سیکشن بے کے اندر ہوتے ہیں، اور آپ کو 12 میں سے 9 امتحان کے اندر کرنے پڑتے ہیں ہر سوال کے
जो हैं वो 4 नंबर होते हैं। 8 मिनट के अंदर आपने ये करना है। ये पूरी पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, तो मुख्तसर जवाबात भी आज हम इस एतबार से हल करेंगे, ये पेपर के अंदर आ सकता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुबह हम पढ़ने जा रहे हैं तो वह अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना, जबकि घर का काम मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सवाल नंबर 2 और 1, ये दोनों सवाल जो हैं ये आपने अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं और साथ साथ अपनी किताब के अंदर आपने पेंसिल से जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं उनको भी नोट करना है और हाईलाइट करना है MCQs को। तो बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब। सफ़ा नंबर 3 और 4 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सबक की इब्तिदा में क्या हैं, क्या बातें मौलाना शबीर नुमानी ने बयान की हैं। सबसे पहली बात बच्चे, कोई भी आप जब नया सबक शुरू करेंगे तो मैंने आपके सामने 4 चीज़ें लिख दी हैं। आपने अपनी कॉपी में आपने इब्तिदा में जब कोई नया सबक शुरू करेंगे तो इस तरह आपने ये 4 चीज़ें लिखनी हैं। एक सबक, इसी तरह आपने लिखना है अखलाक नबवी है, मुसन्निफ मौलाना शिबली नुमानी है, सिन्फ के एतबार से ये एक मजमून है, ठीक है, और माखज़ इसका सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये 4 चीज़ें आप अपनी कॉपी की इब्तिदा में लिख लें, ठीक है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको आसान होगा समझना कि सबक, मुसन्निफ, सिन्फ और माखज़ क्या हैं, तो आपके लिए इब्तिदा में लिखने से आसानी पैदा हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब और सफ़ा नंबर 3 आप अपने सामने किताबें खोल लें और किताबें सामने रख के पढ़ें तो आपको मज़ीद फ़ायदा होगा इस लेक्चर का। अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि हमने जो नुकात बयान किए थे उन नुकात में से आज हम 2 नुकात पढ़ेंगे, ठीक है। पहला नुक्ता जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मुदावमत अमल और दूसरा जो हम नुक्ता पढ़ेंगे वो है हुस्न खुल्क। तो मैंने आपको बताया था कि मौलाना शबीर नुमानी ने कुल 7 नुकात बयान किए हैं। उन 7 नुकात में से आज इंशाअल्लाह ताला हम 2 नुकात पढ़ने जा रहे हैं, मुदावमत अमल और हुस्न खुल्क। तो मुदावमत अमल किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये समझ लें, मुदावमत कहते हैं मुसलसल, अमल कहते हैं काम को, ऐसा काम जो मुसलसल किया जाए, लगातार किया जाए, ऐसा काम जो कभी छोड़ा ना जाए, तो उसको हम कहते हैं मुदावमत अमल, ठीक है। ये नहीं है कि एक काम इख्तियार किया, अच्छा काम है, नेक काम है और उससे फ़ायदा हासिल हो रहा है, आपने इख्तियार किया और एक दिन किया, एक दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि मुदावमत अमल वो काम है कि जो हमेशा किया जाए। तो देखिए जैसे मेहनत है, जो जब उसका फ़ायदा भी होता है, जैसे मेहनत इंसान हमेशा करता है तो उसको फ़ायदा मिलता है, लेकिन एक दिन के करने से और 2 दिन के छोड़ देने से, फिर एक दिन के करने से वो एक दवाम उसको हासिल नहीं होता, हमेशा वो अमल नहीं होता बल्कि छोड़ दिया जाता है। तो मुदावमत अमल वो काम होता है जो हमेशा किया जाता है। इस तरह जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, अगर आप मेहनत इब्तिदा से रोज़ करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। आपने एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन पढ़ा, फिर छोड़ दिया, आपकी ज़िंदगी के अंदर टाइम टेबल, निज़ामुल औकात नहीं बने हुए, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो मुदावमत अमल नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का एक अहम पहलू है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो काम किया उसको हमेशा इख्तियार किया, इसी को हम सुन्नत कहते हैं। यानी सुन्नत क्या है कि वो काम जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा इख्तियार किया है वो सुन्नत है। तो मुदावमत अमल वो काम जो हमेशा किया जाता है। अब मुदावमत अमल के अंदर से ही आपने जहन में रखना है, सवाल नंबर 1 भी आपके सामने ये मौजूद है। सवाल नंबर 1 इसी मुदावमत अमल में से है, इसलिए इस पैराग्राफ को गौर से आपने देखना है, समझना है, ताकि ये सवाल आपके लिए आसान हो जाए। मुदावमत अमल में मौलाना शबीर नुमानी लिखते हैं कि अखलाक का सबसे मुकद्दम और ज़रूरी पहलू ये है। मुकद्दम कहते हैं बेटा लाजमी, लाजमी। तो अखलाक का सबसे लाजमी और ज़रूरी पहलू ये है कि इंसान जिस काम को भी इख्तियार करे उस पर इस कदर इस्तिकलाल, इस्तिकलाल कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ कायम रहे कि गोया वो उसकी फितरत सानिया बन जाए। फितरत सानिया कहते हैं आदत को, यानी इसके अंदर ये समझा रहे हैं कि अखलाक में सबसे पहली बात, लाजमी बात यह है कि इंसान जो काम करे वो इस कदर मुस्तकिल मिजाजी के साथ करे, उसको छोड़े ना कि वो उसकी आदत बन जाए। कि एक बंदे की आदत है, वो मिसाल के तौर पर उस आदत है कि वो सुबह सवेरे उठता है, नमाज पढ़ता है, अब ये मुस्तकिल मिजाजी है,
تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کام کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ ایک بندہ محنتی ہے، وہ محنت کر رہا ہے تو اس کو اس کے بغیر نیند ہی نہیں آتی، اس کو سکون ہی نہیں ملتا۔ تو مستقل مزاجی مداومت عمل یہ ہے کہ آپ کوئی کام کریں تو اس قدر مستقل مزاجی کے ساتھ کریں وہ آپ کی فطرت ثانی، آپ کی عادت بن جائے۔ انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات جتنی بھی ہیں صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہیں اور وہ فطرتاً اس پر مجبور ہیں۔ فطرتاً کہتے ہیں طبیعت کے لحاظ سے، دیکھیں انسان کے علاوہ کوئی بھی آپ اور کائنات میں کوئی مخلوق دیکھیں، وہ ایک ہی عادت پر مجبور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک ہی عادت ہوتی ہے۔ جیسے پودا ہے، پودے کا نکلنا، اس کا پھول کا نکلنا، خوشبو دینا، اس کی ایک ہی عادت ہوتی ہے، وہ دوسرا کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے، دقیق کہتے ہیں اہم باریک کو، نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے، یعنی جو بھی آپ اچھا پہلو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اچھے اخلاق پسند کرتے ہیں، اس کی آپ اس قدر پابندی کریں اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل، دائمی کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، غیر متبدل تبدیل نہ ہونے والا طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ دیکھیں جب ایک آدمی کی عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ایک اچھا کام جب کر رہے ہیں تو اس طرح کریں کہ لگاتار آپ اچھے طریقے سے اس کام کو روزانہ کی بنیاد پہ کریں کہ آپ اب مجبور ہیں کہ آپ سے وہ کام دور نہیں ہو سکتا۔ اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہی نہیں ہو سکتی، تو لوگ دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے علاوہ اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مثال دیتا ہوں آپ کو بچوں، جیسے سچ ہے، ایک بندہ سچ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی عادت ہے، عادت بن گئی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بول رہا ہے۔ تو اب دیکھیں ہر بندے کو معلوم ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، اب جب وہ بندہ سامنے آئے گا تو اس کی عادت بن گئی ہے، لوگ اس کو پہچان جائیں گے، یہ نیکی کا کام ہے اور ہمیشہ وہ کر رہا ہے، اس پر وہ قائم ہے ہمیشہ سے۔ تو اب بندہ جب دیکھے گا کوئی اور اس کو تو وہ اس کو جان لے گا، وہ کہے گا یہ سچا آدمی ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو لوگ یہ مان لیں کہ اس سے کوئی اور کام ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ سچا آدمی ہے۔ یہ ایک مثال تھی آپ کے سامنے رکھ لی، گویا اس سے یہ افعال فعل کی جمع ہے، کام اس طرح صادر ہوتے ہیں، صادر ہونا عمل میں آنا، جیسے آفتاب سے روشنی، یہاں پر مثالیں دے رہے ہیں۔ دیکھیں اب وہ کام جو ہمیشہ وہ کر رہا ہے وہ ایسے ہے جیسے سورج کی روشنی، کیا سورج کبھی کسی دن ایسے آیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں روشنی نہیں دیتا؟ اور اسی طرح پھل، درخت سے پھل، ٹھیک ہے، اور پھول سے خوشبو، جو پھول خوشبو دے رہے، کبھی ایسے ہوا ہے کہ پھول کے میں خوشبو نہیں دیتا؟ تو انسان بھی اپنے لیے ان مثالوں کو ذہن میں رکھے، جیسے سورج اپنی روشنی کو دور نہیں کر سکتا، وہ کبھی نہیں اس کے لیے ہوگا کہ وہ روشنی نہ دے، اس طرح انسان ہمیشہ اچھا کام اس طرح اختیار کرے جیسے کیا ہے جی، سورج روشنی نہیں چھوڑ سکتا، اسی طرح وہ انسان وہ اچھا کام بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی، سورج اپنی روشنی کو نہیں چھوڑ سکتا، پھول اپنی خوشبو کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے، اسی کا نام ہے استقامت حال، ٹھیک ہے، اسی کا نام ہے مسلسل عمل کرنا، مداومت عمل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے بچوں پہلے پیراگراف میں تو ہمیں یہ سمجھا دیا کہ یہ مداومت عمل کیا چیز ہے، یہ ہمیں سمجھا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، مثالوں سے وضاحت کر دی عام طور پر، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے اخلاق کے پہلو کو، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس اعتبار سے اب بتائیں گے کہ مداومت عمل نبی علیہ السلام کیسے اختیار کرتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے، آپ علیہ السلام تمام کاموں میں اسی اصول کو اپناتے تھے، مداومت عمل کو، جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے، یعنی کہ اسی اصول سے پیدا ہوا ہے کہ سنت وہ کام ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہو، اسی کو مداومت عمل بھی کہتے ہیں۔ سنت وہ فعل ہے، وہ کام ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی ہے، ہمیشہ عمل کیا ہے،
اور بغیر کسی کبھی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا. کبھی معنی کہتے ہیں بڑی رکاوٹ، ترک کرنا، چھوڑ دینا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا. ہاں کوئی بہت بڑی رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے، تو تب اس کو چھوڑا ہے، ویسے عام طور پر نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، اس میں تو چھوٹ ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے اور ہمیشہ جا رہا ہے، اب بیماری ہے تو مسجد میں نہیں جا رہا، تو اس کو چھوٹ ہے اس چیز کی، تو وہ گھر پڑھ سکتا ہے نماز. تو بغیر کسی بڑی رکاوٹ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی وہ کام چھوڑا نہیں ہے. اس بنا پر جس قدر سنت کی جمع ہے، سنت کی جمع، سنت واحد ہے اور سنن اس کی جمع ہے، وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں. تو آپ جتنے بھی سنتیں دیکھ لیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مداومت عمل کی بہترین مثالیں ہیں. اچھا بچوں دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، گرامر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو حل کی جا سکتی ہیں. میں آپ کو آہستہ آہستہ لیکچر کے اندر جب ہم پڑھیں گے آگے تو ہم سٹیپ وائز چلیں گے، ٹھیک ہے، اور ایک ایک چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کا جو اہم جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہے سوال کو سمجھنا کہ ہم نے سوال کیسے کرنا ہے، سوال کی پریزنٹیشن کو سمجھنا، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ جاننا ہے کہ آیا کہ ہم اپنی کتاب سے کیا ہم ہیڈنگ بنا کے کسی سوال کے جواب کو لکھ سکتے ہیں. تو لکھ سکتے ہیں، آپ بغیر نوٹس کے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے خود ہیڈنگز بھی آپ نکال سکتے ہیں اور کتاب کے اندر سے ڈھونڈ سکتے ہیں اس سوال کو. جیسے کہ آپ پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں تو پہلا سوال جو ہے وہ سوال نمبر 1، آپ صفحہ نمبر اگر 9 نکالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے. یہ پہلا ہے کہ مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے. تو یہی ہم نے پڑھا ہے کہ مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو مداومت عمل بتایا ہے. اب اس بچوں اس سوال کو کاپی یا پیپر کے اندر آپ نے کیسے لکھنا ہے، کیا ہیڈنگز دینی ہے، کن مارکرز کے ساتھ لکھنا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے سوال لکھنا ہے. سوال 1 بلیو مارکر، انڈر لائن پینسل، اور یہ جو سوال آپ نے لکھنا ہے آپ پورا بھی لکھ سکتے ہیں اگر سوال چھوٹا ہے. اگر سوال بڑا ہے تو آپ نے بیچ میں علامت حذف اس کو کہا جاتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے میں نے لگایا ہے. تو آپ ابتدا میں کچھ چیزیں لکھیں، پھر آخر میں لکھیں، کوسچن مارک لگائیں، اور ایسے آپ نے سوال کو لکھنا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے سوال کو لکھا ہے مصنف نے اخلاق، یہ علامت حذف لگائی، بتایا ہے کوسچن مارک. یہ بلیک پوائنٹر سے آپ لکھ سکتے ہیں. جواب کی ہیڈنگ بلیو مارکر سے، انڈر لائن پینسل سے کرنا ہے. ابتدا میں کیا لکھنا ہے بچوں یاد رکھیں، کوئی بھی سوال، مختصر سوال جو کتاب کے اندر موجود ہے اس کا جواب شروع میں آپ حوالہ جیسے آپ اس طرح دیتے ہیں، اس طرح اگر آپ دیتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بہتر ہے، یہ بھی بہتر ہے، وہ بھی آپ کی مرضی، لیکن یہ دیکھیں اس طرح آپ لکھیں گے تو یہ سوال کا حصہ بن جائے گا. آپ نے کیا لکھنا ہے، جیسے یہ سوال ہے اس کو میں لکھ رہا ہوں سیرت النبی میں شامل. میں نے سب سے پہلے ماخذ لکھ دیا، یہاں پر مضمون، صنف لکھ دی اخلاق نبوی، سبق کا نام مولانا شبلی، مصنف کا نام اس کے اندر موجود، آگے ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. سیرت النبی میں شامل مضمون اخلاق نبوی میں مولانا شبلی نعمانی نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو پیش کیا ہے یا بیان کیا ہے یا بتایا ہے. تو کوئی بھی آپ جب جواب لکھیں گے ابتدا میں آپ نے اس سوال کو تبدیل کر کے آپ نے یہ حوالہ اس طرح دے دینا ہے، پھر آپ نے اپنی ہیڈنگ کی طرف بڑھنا ہے. تو ایسے ہی آپ نے لکھنا ہے. پہلی ہیڈنگ ہے مداومت عمل. تو مداومت عمل دیکھیں آپ کی کتاب کے اندر اس ہیڈنگ کے جواب موجود ہے. کیا ہے جی، صفحہ نمبر 3 پر ابتدا سے مداومت عمل کے اندر آپ نے لکھنا ہے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے. یہاں تک آپ نے لکھ لینا ہے. دوسری ہیڈنگ آپ دے دیں مثالیں. مثالیں کے اندر آپ کہاں سے لکھیں گے، اسی پیراگراف کے آخر میں، جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی، اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے. بس یہاں تک آپ نے مثالوں کے اندر یہ لکھ لینا ہے.
ٹھیک ہے، اور یہ سوال آپ کا ہو جائے گا۔ یہ سوال نمبر 1 ہے، 2 ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ ابتدا میں آپ نے اسی طرح حوالے کے ساتھ وہ بات پیش کرنی ہے۔ پہلی ہیڈنگ مداومت عمل، دوسری ہے مثالیں۔ اس کے بعد بیٹا آپ ذہن میں رکھیں، آپ شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ ہر ایک سوال کے ساتھ ایک شعر یاد نہیں کر سکتے، مشکل ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی سبق جو ہوگا اس کے ساتھ میں آپ کو 2-3 اشعار آسان بتا دوں گا، آپ کسی سوال کے ساتھ وہ لکھ سکتے ہیں، آپ ذہن میں رکھ لیں۔ مثال کے طور پر مشہور آپ شعر لکھیں جس میں غلطی نہ ہو۔ اقبال کا مشہور شعر سب کو آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہاں ایک اور سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ، جیسے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ اس کے علاوہ بھی نعتیہ کوئی بھی شعر آپ جس میں نبی علیہ السلام سے محبت یا اخلاق کے پہلو کو بیان کیا گیا آپ آخر میں لکھ سکتے ہیں۔ اور ہر سوال کے ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک سوال کے ساتھ آپ نے ایک شعر لکھنا ہے تو آپ 2 اشعار یاد کر لیں، 2 آسان اشعار جو اخلاق نبی سے ملتے جلتے ہیں، آپ اس کو ذہن میں لے آئیں تاکہ آپ کہیں پر بھی امتحانی نقطۂ نظر سے جب اگر پیپر کے اندر وہ کوسچن آ جاتا ہے تو اس کے جواب میں آپ آخر میں ایک شعر لکھ لیں۔ تو یہ سوال نمبر 1 ہے بچوں، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اس بورڈ کی تصویر بھی آپ کی طرف بھیج دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح نظر آئے کہ کون سی مارکر ہے، کون سی ہیڈنگز ہیں، کیا آپ کو کرنا ہے اس کے اندر۔ تو یہ سوال نمبر 1 ہو گیا، ہم بڑھتے ہیں اب سوال نمبر 2 کی جانب اور اپنے اس سبق کے دوسرے اہم نقطے کی جانب، دوسرے ایک خلق کی جانب نبی علیہ السلام کے اخلاق میں سے، وہ ہے حسن خلق۔ حسن خلق کہتے ہیں خوش اخلاقی کو، خوش اخلاق ہونا، اچھے اخلاق کا مالک ہونا۔ اور نبی علیہ السلام تو خود جو ہیں وہ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے آیت ڈھونڈی ہوگی، میں بھی آپ کو ایک آیت، مشہور آیت آپ کو پتہ ہے قرآن کے اندر موجود ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے تمام پہلو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو حسن خلق کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت ہند بن ابی حالہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام جو مدتوں کئی عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، ان سب کا متفقاً ایک ہی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے، کہ آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، آپ کا چہرہ مسکراتا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے نبی علیہ السلام، اور کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ خاطر شکنی کا مطلب ہے دل توڑنا، تو کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، وقار و متانت کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اور آپ کا چہرہ مسکراتا رہتا تھا۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ فرماتے، مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے کو، تو جب بھی کسی سے ملتے تو پھر خود سلام کرتے، السلام علیکم، ہاتھ بھی ساتھ ملاتے، مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ اب دیکھیں، جیسے آپ مجھے دیکھیے گا، کوئی آپ سے کوئی بات کر رہا ہو تو آپ نے اس کی طرف پوری توجہ کرنی ہوتی ہے۔ اب وہ بات کر رہا ہے اور آپ ایسے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھے گا کہ میری کوئی قدر نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ ایسے اس کی طرف پورا رخ کر کے اس کی بات کو سنتے تھے، اور جب تک وہ بات ختم نہ کر لے آپ اپنا چہرہ مبارک نہیں پھیرتے تھے، بلکہ آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ اس کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا اہم پہلو ہے، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ اب کسی نے سلام کیا ہے تو دونوں ہاتھ نبی علیہ السلام ایسے اس کا دونوں ہاتھ آگے دیتے تھے، ایک ہاتھ سے نہیں سلام کرتے تھے، دونوں ہاتھ دیتے تھے، اور جب تک وہ خود نہ چھڑا لے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم نے آج تک سلام ہم کیسے کرتے ہیں؟ بس ایسے سلام کیا، ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام محبت سے جب کوئی شخص ملتا تھا تو اس کا ہاتھ پکڑتے تھے، اور وہ آپ کے ہاتھ مبارک کو نہیں چھوڑتا تھا تو وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح اکثر نوکر چاکر، لونڈی، ملازم لڑکی، غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ متبرک ہو جائے۔ سردیوں کا دن ہوتا تھا
اور لونڈی غلام پانی لے کر آئے اور سردی ہوتی تھی سخت، اور وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیں۔ وہ ہاتھ کیوں ڈلواتے تھے؟ برکت کے لیے، نبی علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے کہتے تھے آپ اس کے اندر ہاتھ ڈال دیں، تو وہ ہاتھ ڈال دیتے تھے، حالانکہ سردی ہوتی تھی، ٹھنڈا پانی، اور عام آدمی ہو تو وہ کہے کہ ٹھنڈک ہے بہت زیادہ اور تم مجھ سے ہاتھ ڈلوا رہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے اندر اس پانی میں برکت کے لیے ان لوگوں کے لیے ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ جاڑوں کا دن، متبرک کہتے ہیں برکت والا، جاڑوں کا دن، جاڑوں کہتے ہیں سردی کا دن اور صبح کا وقت ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کبھی انکار نہیں کرتے تھے، کبھی بھی انکار نہیں فرمایا۔ مجالس صحبت میں، یہ پیراگراف انتہائی اہم ہے، اسی کے اندر بیٹا آپ کا سوال نمبر 2 آپ کو ملے گا، اس کا جواب آپ کو ملے گا، اس لیے اس پیراگراف کو ذرا غور سے آپ نے سننا ہے۔ مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے۔ مجالس کس کو کہتے ہیں؟ محفل کو، صحبت دوستوں کی محفل، تو دوستوں کی محفل یعنی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ آ گیا ہے یا کوئی بات کر رہے اور کوئی بات ناگوار گزر رہی ہے، ناگوار گزرنا یعنی پسند نہ آنا، تو نبی علیہ السلام کو کوئی بات پسند نہیں آ رہی تو اس بات کو برداشت کرتے تھے، یہ نہیں کہ اس کو اسی وقت ٹوک دیا منہ پر، نہیں، بلکہ برداشت کرتے تھے اور اس کا اظہار نہ کرتے تھے۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرتے، اس کے سامنے بات نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے کسی اور کو کہتے تھے اس کو آرام سے یہ بات سمجھا لو، یہ بات مجھے پسند نہیں آئی۔ عزت کا خیال، عزت نفس کا خیال رکھتے تھے نبی علیہ السلام۔ ایک واقعے کا ذکر ہے یہاں پر، ایک دفعہ ایک صاحب عرب کا رہنے والا شخص دستور، ٹھیک ہے، وہاں کا دستور رواج تھا، اس کے مطابق زعفران، اب زعفران کیا ہے بچوں؟ زعفران ایک پودا ہے اور یہ پودا اس کی شکل آپ دیکھیں تو اس کی ٹیل جو ہوتی ہے وہ پیاز جیسے ہوتا ہے، اس کی شکل کا ایسا بنا ہوتا ہے، اور یہ ایک اس کے آگے ایک پھول ہوتا ہے بینگنی کلر کا، ٹھیک ہے، پرپل کلر کا جو بینگنی رنگ ہوتا ہے اس کی طرح ایک پھول ہوتا ہے، اس کے اندر ایسے چھوٹی چھوٹی کونپلیں ہوتی ہیں اور گھاس نما ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ زعفران جو ہوتا ہے اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس زعفران کے اس اندر سے وہ گھاس نما چیزوں کو خشک کرتے ہیں اور نکالتے ہیں، یہ رنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں بیماریوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور کافی مہنگا ہوتا ہے زعفران۔ تو یہ زعفران جو ہے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے اس کا لگانا، ہاتھ پہ لگانا، سر پہ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو ایک بندہ آیا جس نے زعفران لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کا رنگ ہوتا ہے زرد رنگ ہوتا ہے اس کا، تو وہ لگا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ میں نے 7-8 احادیث دیکھی ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے زعفران کے متعلق فرمایا اور کہا کہ مرد یہ نہ لگائیں، اور اس سے آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، تو زعفران مردوں کے لیے لگانا جائز نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو شخص آیا تھا اس نے وہ رنگ لگایا ہوا تھا، ہاتھوں پر یا سر پر لگایا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہ پر سامنے نہیں کہا کہ تم نے کیوں لگایا ہوا ہے، بلکہ صحابہ جب اٹھ کر چلا گیا تو صحابہ میں سے کسی کو بلایا اور کہا کہ اس کو آرام سے سمجھا دینا کہ آئندہ یہ رنگ لگا کے اس مجلس میں نہ آئے۔ تو اس طرح چھپی ہوئی طریقے سے، ٹھیک ہے، اور یا پھر کسی کے ذریعے اس کو بات سمجھاتے تھے تاکہ اس کے عزت نفس اس کی کم نہ ہو۔ مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی، بہت زیادہ لوگ آتے تھے جگہ باقی نہیں رہتی تھی، ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو نبی علیہ السلام خود اپنی ردائے مبارک، اپنی چادر مبارک اتار کر اس کے لیے نیچے ڈال دیتے تھے اور اس کو کہتے تھے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کی اچھی سیرت کا ایک پہلو۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کہتے ہیں مثالوں کے ذریعے یہ سمجھانا، اور اس بندے کو خود احساس ہو جائے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے، تو نبی علیہ السلام صیغہ تعمیم یعنی مثالوں کے ذریعے سمجھا دیتے تھے، عام مثالوں کے ذریعے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ کام، لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، اس طرح کہہ کر آپ سمجھا دیتے تھے۔ یہ طریقہ ابہام، چھپا ہوا طریقہ، ٹھیک ہے، ہم جیسے بات کو گول مول کرتے ہیں نا مثال کے طور پر اور بات بیان کر دیتے ہیں، تو صیغہ ابہام یعنی کہ چھپا ہوا طریقہ نبی علیہ السلام کیوں اختیار کرتے تھے؟ اس لیے اختیار کرتے تھے کہ شخص مخصوص اس شخص کی ذلت نہ ہو،
ٹھیک ہے، وہ شخص اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے، اس کی غیرت جو ہے وہ کم نہ ہو۔ تو ہر شخص کی غیرت کا خیال رکھتے تھے نبی علیہ السلام، اور ہمیں نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ اس طرح ہر شخص کی عزت ہوتی ہے، ہر شخص کی قدر کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اچھی سیرت سے اور اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا جو ایک اہم پہلو تھا، مولانا شبلی نعمانی نے دوسرے نمبر پر بیان کیا، وہ ہے حسن خلق۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ تو سوال نمبر 2، اگر کسی کی بات ناگوار لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ تو اس کے اندر بھی بچوں آپ نے ابتدا میں یہ چیز لکھنی ہے، میں نے نہیں لکھی، آپ نے لکھنی ہے۔ آپ نے لکھنا ہے سیرت النبی میں شامل مضمون اخلاق نبوی میں مولانا شبلی نعمانی نے کیا بتایا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ناگوار باتوں پر رد عمل کو بیان کیا ہے، نبی علیہ السلام کے ناگوار باتوں پر عمل کو بیان کیا ہے، آپ نے یہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلی ہیڈنگ دینی ہے ناگوار باتوں پر رد عمل، ناگوار باتوں پر رد عمل، کتاب کے اندر سے لکھنا ہے بچوں۔ کہاں سے؟ جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے، مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے، اس کا اظہار نہ کرتے، کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ یہاں تک آپ نے اسی ہیڈنگ کے اندر لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے واقعہ، اور واقعہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ کون سا واقعہ لکھنا ہے اس کے اندر؟ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، اٹھ کر چلے گئے، تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ تو اس کے اندر بچوں آپ نے یہ واقعہ بھی لکھ لینا ہے، اور اس طرح آپ کا یہ سوال نمبر 2 آپ کی کتاب سے ہی، آپ کی ہیڈنگ سے ہی حل ہو جائے گا۔ اور بہتر بھی یہی ہے کہ آپ کتاب کو فالو کریں اور کتاب کو دیکھیں اور اس کے اندر سے ہی آپ جوابات کو نکالیں۔ آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کتاب کی عبارت کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ جو مشکل الفاظ کے معنی میں نے بتائے اپنے پاس لکھیں، اگر نہیں آپ کو سمجھ آتی تو اس کو ویڈیو کو آپ 1-2 دفعہ جو ہے وہ ریوائنڈ کر کے آپ دوبارہ اس کو پیچھے کر کے آپ دوبارہ سن لیں، تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اور اس چیز کو آپ نے اہمیت دینی ہے، تاکہ شروع سے ہی اس کی اس طرح مشق کرنی ہے کہ آپ کے سارے سوالات اسی طرح جائیں اور ان کے جوابات ہیڈنگز کے ساتھ جائیں۔ پریزنٹیشن آپ نے خاص خیال رکھنا ہے بچوں، اور ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا، اس سوال کے بعد دوسرے سوال کے دوران 2 لائنوں کا فرق ہو، 2 لائنیں، مثال کے طور پر یہ 1 لائن چھوڑنی ہے اور دوسری لائن، تو یہاں پر آپ کا مثال کے طور پر یہاں پر سوال ختم ہوا، نیکسٹ لائن پر آپ نے درمیان میں ایسے آپ نے ڈبل لائن درمیان میں ایسے لگا لینی ہے، اس پر بھی کچھ نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر نیچے والی لائن سے آپ نے سوال 2 لکھنا ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پر آپ نے 2 لائنوں کا گیپ دینا ہے نیا سوال شروع کرنے سے پہلے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ پوری لائن نہ لگائیں درمیان میں، بلکہ پینسل سے درمیان میں، یہ آپ کو پتہ ہے پریزنٹیشن کا، تو آپ نے درمیان میں لگانا ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ اس طریقے سے لکھیں کہ 8 جو ہے منٹ کے اندر یہ سوال اگر ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ لیکن سوال بہت بڑا کریں گے تو اس کا بعض اوقات یہ نقصان ہوتا ہے کہ وقت کے اندر نہیں کر سکتے، اور اگر سوال ہم چھوٹا لکھیں، ٹھیک ہے، ٹو دا پوائنٹ لکھیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نمبر ہمیں اپنے بورڈ کے اندر نہیں ملتے۔ تو سوال کو اتنا لکھنا ہے کہ ایک تو وہ اپنے 4 نمبر کے حساب سے پورا ہو جائے، 4 نمبر کے حساب سے پورا ہو جائے، خوبصورت کر کے لکھنا ہے، اور کتاب کے اندر والی بات کو فالو کریں، اس کی بات کو لکھیں، اور ساتھ آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے اتنا سوال ہو، ٹھیک ہے، اس کی مقدار اتنی ہو کہ وہ 8 منٹ کے اندر پورا ہو جائے، تاکہ کل کو پیپر کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹائم کو مینیج کرنا، اپنے وقت کو جاننا اور وقت کے مطابق سوال کرنا۔ ابتدائی سوال تو ہم بہت اچھا کر لیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آخری سوال جو ہیں وہ ہم سے رہ جاتے ہیں۔ تو آج کا ضروری پہلو یہ تھا، ساتھ ہی ہم نے عبارت پڑھ لی، اور ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو گھر کا کام بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ دونوں سوال اپنی کاپی کے اندر لکھنے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی اپنی کتاب کے اندر درج کرنے ہیں، ٹھیک ہے، متن کی وضاحت کو جاننا ہے، اور معروضی سوالات بھی نکالنے ہیں، خود آپ نے کوئی نکالنے ہیں۔ جیسے مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈیش بچھا دیتے تھے، چادر بچھا دیتے تھے، ردائے مبارک بچھا دیتے تھے، قالین بچھا دیتے تھے، صوفہ یا کوئی اور چیز آپ لکھ سکتے ہیں،
तो वो आप रख देते थे। तो इसको आपने 4 ऑप्शन आपके लिए आएंगे, तो अहम जो चीज़ें होंगी दरमियान में वो आपने सबक को खुद पढ़ना है और हाईलाइट करना है, ताकि कोई भी मारूजी सवाल आपका जो है वो ज़ाया ना हो। ये तब होगा जब इस लेक्चर के सुनने के बाद आप अपनी किताब के अंदर इबारत को खुद 2-3 बार पढ़ेंगे। जब तक 2-3 बार खुद नहीं पढ़ेंगे और खुद नहीं समझेंगे, आप टीचर की जब लेक्चर सुनते हैं आपको बात समझ आ जाती है, लेकिन घर जाके आप ये सवालात और जवाबात तो कर देते हैं, लेकिन इबारत नहीं पढ़ते, मुश्किल अल्फाज के मानी याद नहीं करते, जिसकी वजह से आपको मुश्किल पेश आती है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ गया होगा। आपने ये होमवर्क लाजमी करना है, अपनी कॉपियों के अंदर लिखना है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम आगे से मज़ीद जो अगले सफ़हात हैं उनका मुताला करेंगे, सवालात को भी हल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ग्रामर की तरफ भी जाएंगे। कुछ चीज़ें हम सीखेंगे ताकि उसका भी हमें फ़ायदा हो। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपने मेहनत करते रहना है। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, सलामत रहें। वस्सलाम।